We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. وقت تھا شہر کے کنارے ایک پرانا قبرستان سنسان پڑا تھا۔ ہوا میں عجب سی خاموشی تھی اور درختوں کے سائے قبروں پر یوں جھکے تھے جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک قبر سے اکثر ایک ایسی خوشبو آتی تھی جس نے سب کو حیران کر رکھا تھا، کبھی مشک کی طرح، کبھی گلاب کی طرح، اور کبھی ایسی مہک کہ دل خود بخود بے چین ہو جائے۔ لوگ وہاں سے گزرتے تو رک جاتے، سانس روکتے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کیا کوئی ولی اللہ دفن ہے یہاں؟ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر خوشبو تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی عورت سے جس کا نام زینب تھا۔ زینب ایک خوبصورت مگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی عورت تھی۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ایک ایسی بستی میں گزرا جہاں شرم و حیا اور ایمان کے چراغ بجھ چکے تھے۔ لوگ اسے برے نام سے جانتے تھے۔ کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو نظریں جھکا لیتا، لیکن ایک دن، ایک رات ایسا لمحہ آیا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ رات بڑی خاموش تھی۔ زینب کے دروازے پر ایک اجنبی شخص آیا، چہرے پر نور، نگاہ میں وقار۔ اس نے زینب سے کہا، بہن، کیا تو جانتی ہے کہ یہ حسن، یہ زندگی سب ختم ہونے والے ہیں؟ کبھی سوچا ہے قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ یہ جملہ تیر کی طرح اس کے دل میں لگا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ پہلی بار اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ نہ چہرہ خوبصورت لگا، نہ لباس، صرف ایک خوف، ایک سوال، ایک پکار باقی تھی، یا اللہ، میں تیری نافرمان بندی ہوں، کیا تیرے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے؟ زینب رو پڑی، پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ سحر کے وقت جب اذان ہوئی تو اس کے لبوں پر پہلا کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی عورت جس کی زندگی گناہوں سے بھری تھی، اب مسجد کے قریب جا کر وضو کرتی تھی۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ مذاق اڑانے لگے، مگر زینب کے چہرے پر اب نور تھا، سکون تھا اور ایک نیا عزم۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سونا، کپڑے، زیورات سب بیچ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ روزانہ فجر کے بعد قرآن کھولتی، آنسو بہاتی، اللہ سے کہتی، یا رب، میرا ماضی اندھیرا تھا مگر اب میں صرف تیرا نور چاہتی ہوں۔ زینب نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اللہ کی عبادت، خدمت خلق اور توبہ میں گزار دیا۔ کوئی بھوکا آتا تو کھانا دیتی، کوئی بیمار آتا تو خدمت کرتی، کسی کو تکلیف پہنچانا تو کیا وہ چیونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچاتی۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گئی۔ محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سکون ہے۔ زینب مسکرا رہی تھی جیسے کسی ملاقات کے انتظار میں ہو۔ آخری لمحے میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، میں تیری بندی شرمندہ تیرے در پر آئی ہوں، قبول کر لے۔ پھر لبوں پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ جنازے میں زیادہ لوگ نہ آئے، کچھ عورتیں، دو تین بوڑھے، بس اتنا ہی۔ مگر قبرستان میں جب اسے دفن کیا گیا تو ہوا میں ایک عجیب خوشبو پھیل گئی۔ کسی نے سمجھا شاید کسی نے عطر لگا رکھا ہے، مگر جب مٹی ڈالنے کے بعد بھی وہ خوشبو نہ گئی تو سب حیران رہ گئے۔ اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے خوشبو وہیں رہی۔ ایک دن ایک عالم دین وہاں سے گزرے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ قبر ایک عورت کی ہے جو پہلے گناہگار تھی، پھر توبہ کی۔ عالم صاحب خاموش ہو گئے، آنکھوں میں
میں आंसू आ गए। फरमाया यही है अल्लाह की रहमत, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो जमीन भी इसके लिए खुशबू छोड़ देती है। ये कब्र की खुशबू नहीं, ये तौबा की कबूलियत की खुशबू है। इस रात एक बुजुर्ग को ख्वाब आया। इन्होंने देखा कि एक नूरानी औरत सफेद लिबास में है, हाथों में कुरान है। वो कह रही है अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया, क्योंकि मैंने आखिरी सांस तक अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ी। बता देना लोगों को कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जितना अल्लाह की रहमत बड़ी है। सुबह हुई तो बुजुर्ग रो पड़े। वही कब्र के पास गए, कुरान की तिलावत की और दुआ मांगी, या अल्लाह हमें भी ज़ैनब जैसी तौबा नसीब फरमा। वक्त गुजरता गया मगर कब्र से आने वाली खुशबू आज तक खत्म नहीं हुई। वो कब्र अब भी गवाही देती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीअन। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अगर नीयत बदल जाए, दिल टूट कर अल्लाह के हजूर झुक जाए, तो मादी चाहे कितना ही काला हो, अंजाम नूर बन जाता है। ज़ैनब की कब्र से आने वाली खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं थी, वो इसकी कबूल तौबा का ऐलान थी। तो दोस्तों, कभी अपने गुनाहों पर मायूस ना होना, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। बस एक लम्हा, एक आंसू, एक इस्तग़फ़ार और सारी जिंदगी बदल सकती है। या अल्लाह हमें ज़ैनब जैसी सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन फरमा और हमें वो जिंदगी अता कर जो तेरे करीब ले जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।